اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 6 میں چیپٹر یا سبق راست بازی پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کی اچھی باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پیج نمبر 60 یعنی 60۔ اب راست بازی کا مطلب ہے ہمیشہ صحیح اور سچی بات کی جائے۔ بات کرنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی بات کو چھوٹی سی بات کو بہت الفاظوں سے ملا جلا کر اور اپنے الفاظ شامل کر کے، بے مقصد الفاظ شامل کر کے بات کو لمبی کر دیتے ہیں۔ بات اور اس میں بعض دفعہ جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کی بے مقصد باتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے گریز کیا جائے، بات کو بالکل ایسی کی جائے جو بالکل صحیح ہو، جس مقصد کے لیے ہو، اس کے آگے پیچھے کوئی اس طرح کی بے مقصد الفاظ استعمال نہ کیے جائیں اور سچی بات ہو، جھوٹ کی آمیزش اس میں نہ ہو، جھوٹ شامل نہ ہو۔ اب ہم چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راست بازی بہت اچھی خصلت ہے۔ خصلت مانے عادت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ صحیح اور سچی بات کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس طرح ہمیشہ صحیح اور سچی بات کی تصدیق کی جائے۔ قرآن کریم میں صحیح اور سچی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی۔ ارشاد ربانی کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ اسی طرح قرآن کریم میں صحیح اور سچی بات کی تصدیق کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جو لوگ سچی بات لے کر آئے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی، بس یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے راست بازی اچھی خصلت مانے عادت، یعنی ہم دیکھیں سچ بولنا سب کو پسند ہوتا ہے اور سچ بولنے کو سب پسند کرتے ہیں۔ جھوٹ کو کوئی پسند نہیں کرتا لیکن بولتے سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ کو سخت ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندے ناپسند ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر کوئی صادق اور امین یعنی سچ بولنے والا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی ہر معاملے میں جھوٹ سے کام لیتا ہے، وہ چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو، کچھ بھی ہو، کہیں نہ کہیں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تو یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ صحیح اور سچی بات کی جائے۔ راست بازی سے مراد یہ ہے کہ صحیح اور سچی بات کی جائے، یعنی کہ ہمیشہ بات وہ کی جائے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل صحیح ہو اور سچی، یعنی اس میں کسی قسم کا جھوٹ شامل نہ ہو، اس میں ادھر ادھر کی باتیں نہ شامل ہو، اس میں افواہ نہ شامل ہو، اس میں لوگوں کے لیے دھوکہ نہ ہو، اس میں لوگوں کے لیے بری بات شامل نہ ہو، اور اس پر عمل بھی کریں، سچی بات کی جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے، جو بات کہی جائے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اس طرح ہمیشہ صحیح اور سچی بات کی تصدیق کی جائے، یعنی جو بات صحیح ہو اور اس کی تصدیق کی جائے، یعنی اس کی حمایت کی جائے، اس کو یہ کہا جائے یہ جو شخص کہہ رہا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے اور اس نے سچ کہا ہے۔ جھوٹ کو کبھی صحیح نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، بلکہ جھوٹ ہمیشہ برا ہے اور برائی ہے۔ قرآن کریم میں صحیح اور سچی بات کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اور سچی بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے ایمان والوں، یعنی مسلمانوں کو اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کیا کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی کہ ہمیں ایسے کام کرنے ہیں، برائی سے بچنا ہے، نیک کام کرنا ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ ایک برائی ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کرو۔ سیدھی اور سچی بات انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، دوزخ سے بچاتی، برائی سے بچاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسلمانوں اب جھوٹ ایک برائی ہے، اس سے بچو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے جھوٹ سے بچو۔ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جس برائی سے، اس سے بچو، صحیح اور سیدھا کام کرو، سچی بات کیا کرو۔
इसी तरह कुरान करीम में सही और सच्ची बात की तस्दीक का भी हुक्म दिया गया है, इरशाद रब्बानी है। इसी तरह कुरान करीम में कि सही और सच्ची बात की तस्दीक करना नहीं, उसको दूसरों के सामने सबूत के तौर पे उस शख्स की हिमायत करना कि हाँ ये शख्स सच बोल रहा है, ये शख्स जो बोल रहा है ये सच्ची बात बोल रहा है, सब इसकी तायद करें, सब इसकी हिमायत करें, सब जो ये बात कह रहा है सीधी और सच्ची उस पर अमल करें और उसके कहने पर चलें। यानी यहाँ पे सीधी सच्ची से बात ये भी है कि सीधा रास्ता अल्लाह ताला का बताया और रास्ता इस्लाम के तरीक़े पर चलना भी है। और जो लोग सच्ची बात लेकर आए, सच्ची बात क्या है? इस्लाम है, हक़ है, अक़ीदा तौहीद है, सच है, हकीकत है कि अल्लाह ताला एक है और हमें उसी पर ईमान लाना है और उसी की इबादत करनी है और उसी के कहने पर चलना है। यानी और जो लोग सच्ची बात लेकर आए, सच्ची बात से मतलब है ईमान लेकर आए और इस्लाम को फैलाया और उन्होंने इसकी तस्दीक की। और उन्होंने किसकी तस्दीक की? नेक काम की तस्दीक की, हिमायत की, और लोगों ने भी जिसके साथ दिया। बस यही लोग परहेजगार हैं। जो लोग सीधे रास्ते पर चले, लोगों को सीधा सच्चा रास्ता बताया, यही लोग परहेजगार हैं। परहेजगार से मतलब नेक हैं। सच बोलना, सच की तस्दीक करना परहेजगारों की निशानी है। यानी सच बोलना और सच की तस्दीक करना परहेजगारों की निशानी है। और इस दुनिया की कामयाबी और आखिरत में इसमें अल्लाह ताला की मग़फ़रत है। राज़बाज़ी और सच बोलना अंबिया अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है। राज़बाज़ी के बग़ैर तक़वा और परहेज़गारी नहीं आ सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़बारी और सच्चाई को पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राज़बाज़ी और सच बोलना नेकी है और नेकी जन्नत में ले जाती है, और झूठ बोलना गुनाह है और गुनाह दोज़ख की तरफ ले जाता है। अल्लाह ताला खुद सच्चे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, और बात में अल्लाह से ज़्यादा कौन सच्चा हो सकता है। सच बोलना और सच की तस्दीक करना परहेजगारों की निशानी। यानी जो शख्स नेक है, परहेजगार है, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है, तो वो हमेशा सच बोलेगा, इसलिए कि वो सिर्फ़ अल्लाह से डरता है। झूठ बोलने वाला जो होता है वो अल्लाह से नहीं बोलता है, इसलिए वो झूठ बोलता है, वो बंदों से डरता है। झूठ बोलने वाला शख्स बंदों से डरता है, बंदों के डर की वजह से झूठ बोलता है। उसे अपना कोई काम निकलवाना हो किसी बंदे के ज़रिए, किसी लोगों के ज़रिए, तो वो झूठ का सहारा, गलत काम हो, गलत ही काम के लिए झूठ बोला जाता है। बाज़ दफ़ा तो ये है कि जो बाज़ लोग गलत काम करते हैं तो वो झूठ बोलते हैं, तो वो अल्लाह से नहीं डरते, बंदों से ही डर के इंसान झूठ बोलता है। सच बोलना और सच की तस्दीक करना परहेजगारों की निशानी है। यानी कि जो सच बोलता है और सच बात की हिमायत करता है, जो अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला से डरता है, तो वो क्या है? परहेजगार, नेकी की निशानी। देखें ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं पर है, लोग उस शख्स की हिमायत करते हैं, हाँ ये शख्स सच्चा है, नेक है, अच्छा है, झूठ नहीं बोलता। बाज़ दफ़ा किसी की मिसाल दी जाती है ना कि हाँ ये शख्स सच्चा है, झूठ नहीं बोलता है और वो क्या है? नेक है। और इस दुनिया की कामयाबी और आखिरत में अल्लाह ताला की मग़फ़रत है। और इसकी दुनिया में अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता करता है उसकी सच बोलने पर। अल्लाह ताला हर किसी को उसकी भलाई पर, उसके अच्छे काम पर उसको इनाम देता है, तो अल्लाह ताला दुनिया में कामयाबी अदा करता है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। चाहे वो अगर उसको सच बोलने पर उसको अपने किसी अफसर से कोई शाबाश मिली है, कोई अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिला हो, या अगर वो क्लास में बच्चा पढ़ता हो, उसने सच बोला कि आज वर्क नहीं किया, किसी हीले बहाने से काम नहीं लिया, तो टीचर भी उसको माफ़ कह देती, चलें अच्छा आज छोड़ दिया। मतलब उसको कोई ऐसी सज़ा या ऐसे कोई अल्फाज नहीं कहे जाते, बल्कि उसके सच बोलने पर टीचर या उस्ताद उसको ये कह के छोड़ देता, हाँ चलिए आप कल करके दिखा दिए। क्या उसकी सच की कामयाबी है, उसका अल्लाह ताला की तरफ से सच पर इनाम है कि उसे कुछ नहीं कहा गया, बल्कि उसे एक टाइम दे दिएगा। इसी तरीके से और आखिरत में फिर उसके बाद दुनिया में तो अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ लिहाज से मुख्तलिफ़ जगह पे जो सच का इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह ताला उसके हिसाब से उसको कामयाबी देता है। अब आखिरत में अल्लाह ताला की मग़फ़रत है। यानी मग़फ़रत
आखिरत में इंसान बख्शिश ही चाहेगा ना। हर इंसान गुनाहगार है, तो गुनाहगार इंसान क्या कहेगा? बख्शिश, यानी उसके गुनाहों को बख्श दिया जाए, मिटा दिया जाए। हर शख्स यही चाहेगा क़यामत के रोज़, चाहे वो अपने बहुत ही करीबी कोई दिली टुकड़ा भी हो तो उसको भी उस वक्त छोड़ देगा और कहेगा कि नहीं, बस मेरी मग़फ़रत हो जाए, मेरी बख्शिश हो जाए। इस वक्त का अज़ाब बहुत ख़तरनाक होगा। रासबाजी और सच बोलना अम्बिया अलैहिस्सलाम की खुसूसियात है। इन नबी अलैहिस्सलाम जो जितने भी पैगंबर अल्लाह ताला ने जो दुनिया में भेजे, उन सब की खुसूसियत थी कि वो सच बोलते थे, उन्होंने झूठ नहीं बोला, वो अपनी तरफ से भी कोई बात नहीं कहते। नबी की खुसूसियात में से ये खुसूसियत भी शामिल है कि वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म ना आ जाए कि लोगों को ये बात बताई जाए या इन्हें समझाई जाए, इन्हें बात बोली जाए। वो खामोशी इख्तियार करते हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म आता था तो वो अपनी अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के ज़रिए या किसी भी तरीक़े से अल्लाह ताला उनके दिल में कोई बात डालता था, जो पैगाम देता था कि मेरे बंदों को तो ये पहुँचाओ, तो वो अल्लाह का पैगाम पहुँचाते थे, जो एक सच्चा पैगाम था। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत है, उनकी कई खुसूसियात में कि नबी मासूम होते हैं, अल्लाह के बुरगज़ीदा बंदे होते हैं, अल्लाह के फर्मा बरदार होते हैं। इसमें से अल्लाह ताला ने खुसूसियत ये भी रखी हो कि वो सच बोलते हैं। राजबाजी के बग़ैर तक़वा और परहेज़गारी नहीं आ सकती। यानी राजबाजी सच जो इंसान सच बोलेगा वही नेक काम कर। तक़वा किसे कहते हैं? इंसान का अपने आप को बुराइयों से बचाना और नेक काम करना तक़वा कहलाता है। और यही परहेज़गारी है कि इंसान अपने आप को बुरे कामों से बचाए। तो देखें, जितना जो इंसान नेक होगा वो कोशिश करेगा कि वो कम झूठ ना बोले। एक जो भी नेक इंसान होगा वो अपने आप को अल्लाह से डरते हुए, खौफ खाते हुए, कभी उसके मुंह से झूठ भी बोलना पड़ जाए तो उसको हर तरह से उसके दिल में ख्याल आएगा अल्लाह ताला नाराज़ होगा, अल्लाह ताला झूठ को नापसंद करता है। तो मैं भी कोशिश करूँ मैं उसका परहेज़गार और अच्छा बंदा बनूँ, तो मैं झूठ से बचूँ। तो हम सब को भी यही चाहिए कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए कि अल्लाह ताला सच की ज़रूर मदद करता है। आप आज़मा कर भी देख लें, तमाम बच्चे जो बात सुन रहे हैं तो वो याद बात आज़मा के भी देख लें कि अगर कोई ऐसा मसला हो तो अल्लाह ताला सच ही का साथ देता है। झूठ जो शख्स बोलता है उसको झूठ बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर एक सच बात बोल करके बात को ख़त्म कर दिया जाए तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है और कोई इधर उधर बातें नहीं निकलती। झूठ को बोलने के लिए दाएं बाएं इधर उधर से बात मिला कर कहीं झूठ बोला जाता है। लेकिन जो समझदार जो वो होते हैं लोग, वो फिर भी समझ जाते हैं कि हाँ, इस बच्चे ने झूठ बोला है, तो फिर भी वो उसको नज़रअंदाज करते हैं। बाद में अगर मौका मिले तो फिर उसको समझा दिया जाता है, देखें आपने ये झूठ से काम लिया है, ये झूठ है। बाद जो समझदार अक्लमंद लोग हैं उनकी समझ में आ जाता है कि बच्चा कितना झूठ बोल रहा है या कोई भी कितना झूठ बोल रहा है। जो बाद लोगों की बात आदत होती है बातों बातों में झूठ बोलना, तो ये भी फिर वो शख्स झूठा लिख दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजबाजी और सच्चाई को पसंद फरमाते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजबाजी क्या है? सच बोलना। तो हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नेक बंदे सब लोग अच्छाई को पसंद करते थे और सच बोलना एक अच्छी आदत है। झूठ बोलना एक बुरी आदत है, बुराई है, तो उससे बचना चाहिए। तो राजबाजी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे। आप जो काम अल्लाह ताला ने आपको दिया था, सच बोलना, लोगों को सच की तलकीन करना, तो आप वही करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रासबाजी और सच बोलना नेकी है। ये तो हकीकत है कि रासबाजी यानी आप सच बोलेंगे, अल्लाह ताला को पसंद है। जो चीज़ अल्लाह ताला को पसंद है वो नेकी है और अच्छा काम है। तो रासबाजी भी क्या है? सच बोलना एक नेकी है। चाहे वो किसी भी नौइयत, छोटा सा छोटा मामला हो, बड़ा सा बड़ा मामला हो, आप कोई चीज़ आप कारोबार के मामले में बोलें, आप अपनी जॉब के मुताल्लिक बोलें, आप अपने किसी काम से मुताल्लिक बोलें, आप अपने माँ बाप से बोलें, आप अपने स्कूल के हाथ से बात करें, किसी भी नौइयत के लिहाज से मुख्तलिफ औक़ात में इंसान झूठ और सच से काम लेता है। तो सच बोलना नेकी है।
और नेकी इंसान को जन्नत में ले जाती है। तो सभी जानते हैं कि जो नेक काम करेगा, जिसके नेक अमाल ज़्यादा होंगे, वो जन्नत में जाएगा। और झूठ बोलना गुनाह है और अल्लाह ताला को भी सख्त नापसंद है। झूठ क्या है? बुराइयों की जड़ है। सबसे जड़ क्या होती है? एक बुनियाद होती है। किसी भी चीज़ की जड़ जो होती है वो एक बुनियाद होती है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमने एक जड़ है, इसके बाद फिर जो एक बात निकलती वो इधर उधर से शाखें फैलती हुई बहुत दूर तक जाती, वो उसकी अलग किस्में हो जाती। लेकिन जो एक बुनियाद है, जो एक बेस है, वो ही झूठ है। और गुनाह दोज़ख की तरफ ले जाता है। मतलब ज़ाहिर बात है, झूठ जो बोलता है अल्लाह को नापसंद है, जो चीज़ अल्लाह को नापसंद है वो गुनाह है। और गुनाह इंसान को कहाँ ले जाता है? दोज़ख में ले जाएगा और ले जाता है। अल्लाह ताला खुद सच्चे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला खुद सच्चे हैं। अल्लाह ताला ने खुद अपने ज़ात के मुतालिक फरमाया है कि वो सच्चा है। तो और उसका दीन भी सच्चा है और हमें उसकी तरफ आने का हुक्म दिया है। और बाद में अल्लाह ताला से ज़्यादा कौन सच्चा है? अल्लाह ताला ने इंसान से जितने भी वादे किए हैं, जितने भी अल्लाह ताला ने इंसान से वादे किए हैं कि वो नेक काम करेगा तो जन्नत में जाएगा, वो नेक काम करेगा तो उसको इस तरह का फल दिया जाएगा, वो नेक काम करेगा तो इस तरह बुराई का अंजाम क्या होगा, तो अल्लाह ताला वो तमाम वादे जो उसने अपने बंदों से किए हैं, जो उसने अपने मुताल्लिक लोगों से किए हैं कि मैं तुम दो कैसे, जो कोई रात को हाथ फैलाता है, जो दुआएं करता है, मैं उसकी दुआएं कबूल करता हूँ। जो काम अल्लाह ताला के अपने ज़िम्मे हैं, अल्लाह ताला वो भी पूरा करता है। यानी अपने कौल में बहुत सच्चा है। जो कुछ अल्लाह ताला ने कहा है वो अल्लाह ताला ज़रूर उसको देर और सवेर, यानी कभी इंसान को आजमाने के लिए थोड़ा टाइम देता, लेकिन देता अल्लाह ताला ज़रूर है। इसलिए राज़बाज़ी सच्चा इंसान अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। देखिए, सच्चे इंसान को सब पसंद करते हैं। अल्लाह ताला पसंद करता है तो उसकी रहमत से उसके दुनिया में बसने वाले लोग भी उसको पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। तो देखिए, आपको दुश्मन भी आपको पसंद फरमाते थे। जो आपके जानी दुश्मन थे, एक दफ़ा अबू जहल से किसी ने सवाल किया कि अबू जहल बता कि मुसलमानों का नबी सच्चा है झूठा, जबकि वो आपका बहुत सख्त दुश्मन था। उसने कहा नहीं, मुसलमानों का नबी, अल्लाह का भेजा हुआ नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। देखिए, एक दुश्मन भी इस बात की गवाही दे रहा है। बाद दफ़ा ऐसा होता है जो इंसान दुनिया में सच बोल रहा होता है तो अल्लाह ताला की रहमत के तौर पे बाद दफ़ा उसके मुखालिफ लोग भी इस बात की तस्दीक कर देते हैं, हाँ ये शख्स सच बोलता है। और जो झूठ बोलता है, चाहे उसका दोस्त हो, दुश्मन हो, चाहे उसका बहुत करीबी हो, तो वो बाद में आगे पीछे बात करके कह देता है, इस पर यकीन नहीं करना, ये झूठ बोलता है। होता है, आप लोग खुद आजमा के देख लें, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके अपनी क्लास में, आपके अपने, और जहाँ भी आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि झूठ की लोग किस तरह वजाहत कर देते हैं शख्स की, और सच वाले शख्स की किस तरह वजाहत कर। जो भी शख्स होगा, खुदा ना खास्ता कहीं तो कोई बच्चा झूठा इल्ज़ाम लगा दे कि इसने फ़लाँ की कॉपी चोरी की है अच्छे शख्स पर, तो लोग फ़ौरन उसकी क्लास के साथी तलबात उसकी हिमायत करते हैं, नहीं ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो सच बोलता है, ये तो इसने कभी ऐसा गलत काम नहीं किया। और जो झूठा है तो उस पर कोई यकीन नहीं रहता, उस पर कोई भरोसा नहीं रहता, कुछ कह नहीं सकते, क्या पता उठा लिया और इस तरह की उसके मुतालिक बात कही जाती। तो अल्लाह ताला को सच बोलने वाले बंदे अपने महबूब हैं, पसंद हैं। जो आदमी हमेशा राज़बाज़ी और सच्चाई से काम लेता है, इसको अल्लाह ताला अपने यहाँ सच्चा लिखता है। नहीं, देखिए दुनिया में भी यही है ना, अल्लाह ताला उसको अपने यहाँ सच्चा लिख देता है कि ये शख्स सच्चा है। जो भी कोई बंदा अल्लाह ताला का जो सच बोलता है उसके बारे में अल्लाह ताला लिख देता है कि ये सच्चा है। और जो झूठ बोलता है इसकी परवाह नहीं करता और इससे अल्लाह ताला के यहाँ झूठ लिख दिया जाता है। नहीं, जो अल्लाह ताला के यहाँ जो दुनिया में झूठ बोलता तो अल्लाह ताला उसकी परवाह नहीं करता, उसकी बातों पर एतबार नहीं करता कि तो झूठा शख्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन में दो खराबियां नहीं हो सकती, खयानत करना, झूठ बोलना। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन राज़बाज़ होता है, वो झूठ नहीं बोलता। हदीस शरीफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात फरमाते हैं वो हदीस कहलाती है। हदीस शरीफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मोमिन में दो खराबियाँ नहीं होती, यानी इसमें जो शख्स, मुसलमान तो सब है, हर में हर बुराई होती है, तो मोमिन में दो खराबियाँ नहीं हो सकती।
यानी वो खयानत नहीं करता और झूठ नहीं बोलता। यानी वो खयानत करना, किसी चीज़ में बेईमानी करना, उसको सही तरीके से जिस चीज़ से आपने ली है उसको उसी तरीके से वापस नहीं करना और झूठ बोलना। एक मौके पर आपने फरमाया मोमिन राज़बाज़ होता है, वो झूठ नहीं बोलता। एक मौके पर यानी खयानत कई तरीके से होती है। माल में खयानत होती है, बातों में खयानत होती है, अल्लाह ताला से किए वादे में खयानत होती है। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु मोमिन अल्लाह ताला से किए वादे, यानी हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से वादा करते हैं हम तेरी बात करेंगे और तेरे ही कहने पर चलेंगे। तो क्या होता है, हम अल्लाह ताला से किया हुआ वादा पूरा नहीं करते ना। हम अल्लाह ताला के कहने पर कहाँ चलते हैं, हम दुनिया के मुताबिक चलने लगते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, लोगों का माल ज़बरदस्ती खाते हैं, सभी हम तमाम बुराइयां करते हैं। तो हम अल्लाह ताला से वादा कि हम तेरी बात करें और तेरे कहने पे चलेंगे। तो ये अल्लाह ताला के कहने पे तो नहीं चलना हुआ, बल्कि हम शैतान के रास्ते पे चलते हैं, गुनाह के रास्ते पे चलते हैं। तो क्या होता है, तो हम ये अल्लाह ताला से खयानत की, हमने अल्लाह ताला से जो वादा किया था हमने उसमें खयानत की। इसी तरीके से बाज़ लोग माल और दौलत में, चीज़ बेचने में खयानत करते हैं कि माल में कम तोलते हैं, ख़राब माल को अच्छा कहकर बेच देते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं और अपने बुरे माल को की निशानदही नहीं करते हैं, उसको बताते नहीं, उसको अच्छा कह के बेच देते हैं और झूठ बात पे झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं। तो एक मौके पर आपने फरमाया मोमिन सच्चा होता है, जो मुसलमान है वो सच्चा होता है, वो झूठ नहीं बोलता। आपने झूठ बोलने को मुनाफिक की निशानी बताई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की निशानियां ये हैं कि वो खयानत करता है, वो वादा खिलाफ होता है, खयानत करता है, झूठ बोलता है। यानी मुनाफिक होता है जिसका ज़ाहिर और बातिन अलग हो। ज़ाहिर में तो वो ये ज़ाहिर करे कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो अंदर से मुसलमान नहीं होता और वो दरपर्दा काफिरों ही के साथ मिला हुआ होता है, लेकिन वो धोखा देने के लिए मुसलमानों का रूप इख्तियार करता है और असल में वो मुसलमानों की तमाम बातें लेकर अपने दूसरे लोगों को पहुंचाता है। मुनाफिक कई तरह से देखें, इसी तरीके से कहीं जॉब कर रहे हो, आपके बीच में एक ऐसा मुखबिर या कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो आपकी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करे, तो वो क्या है, खयानत करता है। मजलिस में कहीं भी बात को इधर से उधर करना खयानत है। मजलिस क्या है, जहाँ पर लोग बैठे हों, किसी भी नौइयत की बात की जा रही है तो इधर की बात उधर करना वो भी खयानत है। और झूठ बोलना के बाद दफ़ा ये होता है कि इंसान अपना नंबर बढ़ाने के लिए दूसरे के आगे दूसरों के मुताल्लिक़ गलत बात करता है, झूठ बात करता है। और वादा पूरा नहीं करना है कि जो जिस चीज़ से वादा किया है उसको पूरा नहीं करना। इसलिए हमें झूठ बोलने से गुरेज करना चाहिए, यानी कि बचना चाहिए। गुरेज करना, बचना, यहाँ तक कि हंसी मजाक में भी झूठ से बचा जाए। राजबाजी हमारे प्यारे नबी की ऐसी खूबी थी जिसका दुश्मन भी एतराफ़ करते थे और बचपन ही से आप पूरे अरब में सादिक, सच बोलने वाले के लक़ब से मशहूर थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी इसलिए कहा गया कि इन तमाम बुराइयों की जड़ है, तो झूठ से बचना चाहिए, गुरेज बचना, यानी कि हंसी मजाक में भी झूठ से बचा जाए। बाद लोग हंसी मजाक में बहुत बड़ा झूठ बोल जाते हैं, क्या फिर बाद में कहते हैं हमने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। तो झूठ बोलना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो ऐसे कि हंसी मजाक में भी क्या पता उस हंसी मजाक में आपने, बाद लोग हंसी मजाक में एकदम बहुत ख़तरनाक किस्म का झूठ बोल देते हैं। फ़ोन पे किसी को बोल के तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ऐसा हो गया फलां, इंसान घबराहट में कहीं उसका हार्ट फेल ना हो जाए ऐसी बुरी खबर अचानक सुनने से, तो देखिए अब उसके मरने की जिम्मेदारी उस झूठ बोलने वाले शख्स पर आएगी। कहने को वो कहेगा मैंने हंसी मजाक में बोला था, लेकिन अल्लाह ताला को झूठ भी हंसी मजाक में पसंद नहीं है जो इतनी संगीन नौइयत का हो। लोग कर जाते हैं ऐसा मजाक कि फ़लाना कोई ऐसा हो गया है, वैसा हो गया। और आजकल देखिए मीडिया पे फेक बहुत चला हुआ था, लोग एक दूसरे की बात बग़ैर किसी तस्दीक के कि हाँ ये हकीकत पे मबनी है, सच है, नहीं है, अपना नंबर बढ़ाने के लिए एक दूसरे को फैलाते रहते हैं। देखें ना, आप मोबाइल देख लें, यूज़ कर लें, आप खुद ही कहते हैं फेसबुक पे जितनी भी खबरें आती हैं तकरीबन झूठी होती। तो जो भी शख्स इस बात में मुलविस होगा, सुन लें, तमाम तलबा तालबात या जो भी इसको सुन रहा है तो सुन लें,
یہ بھی ایک برائی ہے کہ آپ نے جھوٹی خبر کو بغیر کسی تصدیق کے یہ کہہ کے پھیلا دیا کہ لوگوں میں پھیلے گی، افراتفری پھیلے گی، لوگ بے چین ہوں گے، بے چینی کا شکار ہوتا ہے نا۔ بعض دفعہ کچھ الٹی سیدھی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، تعلیم سے ہی متعلق کہہ لیں، آپ کسی بھی اس سے متعلق کہہ لیں کہ ملک میں، شہر میں افراتفری ہو کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، لوگ پریشان ہو جائیں، لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں کہ فلاں ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، کچھ غلط خبر، جھوٹی خبر پھیلا دی تو دوسروں کو اس سے تکلیف ہوتی، اور اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائیں۔ راز بازی ہمارے پیارے نبی کی ایسی خوبی تھی جس کا دشمن بھی اعتراف کرتے تھے۔ اعتراف کرنا، قبول کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سچ بولنا ایسی خوبی تھی کہ میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ ابو جہل سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بتا تیرا کہ مسلمانوں کا نبی سچا ہے جھوٹا ہے، تو ابو جہل جو آپ کا سخت جانی دشمن تھا، نفرت کرتا تھا آپ کے لیے برے الفاظ میں، اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، اس نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ مسلمانوں کا نبی سچا ہے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اور وہ صادق کے لقب سے مشہور، یعنی سچ بولنے والے تھے، پورے عرب میں آپ صادق کے نام سے مشہور تھے۔ راز بازی اور سچائی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے سچ بول رہے ہیں، اور سچ بولا اس کے بندے نے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور راز بازی اور سچے کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو سچ بولے گا میں اس کی مدد فرماؤں گا۔ آپ آزما لیں اس بات کو، تھوڑی اگر آپ کو مشکل پیش آتی تو آئے گی، لیکن اس کے بعد دیکھیے آپ کے لیے وہی سچ کتنا فائدے مند ثابت ہوگا، وہی سچ آپ کے لیے کتنا فائدے مند ثابت ہوگا، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، رضا یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے، کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوگا کہ ہم نے اس کی بات کو مانا، کیا بولا، ہم نے سچ بولا اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہمیں خوش ہو کر کے ہماری مدد فرمائے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ اگر ہم سچ بولیں، اچھا کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرتا ہے، وہ چاہے تھوڑے وقفے کے بعد کرے تاکہ ہمیں آزما لے، ہمیں دیکھ لے، ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے نیک ہے، اچھا ہے، ہمیں اس میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ یہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، جو بھی نیک کام انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے کرتا ہے۔ ہمیشہ برائی انسان کو ڈگمگاتی ہے، انسان کو بے چین کرتی ہے، انسان برا کام تو کر لیتا ہے لیکن اس کو پکا یقین نہیں ہوتا ہے کہ آیا یہ میں جو اتنا جھوٹ بول کے اتنے آگے تک جا رہا ہوں، کیا پتہ ایک سیڑھی کوئی کھینچے تو میں دھڑام سے نیچے آؤں، جو اتنے اوپر تک میں گیا ہوں جھوٹ بولتے بولتے، تو ایک بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، پھر ایک دم اللہ تعالیٰ جب اس کے گناہوں کی سزا دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین پہ گرا دیتا، تو اسی لیے کوشش کرنا چاہیے کہ جھوٹ سے بچیں، اللہ تعالیٰ مدد کرا۔ اب دیکھیے اس میں ایک غزوے کا ذکر ہے جس میں ایک صحابی کا، جس کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے۔ غزوہ تبوک میں ایک صحابی حضرت کعب نے شرکت نہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے بعد حضرت کعب سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جھوٹ بولنے سے گریز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بتا دیا کہ کسی قسم کا بہانہ نہیں کیا۔ حضرت کعب کا سچ بولنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اور ان کی غلطی کی معافی کی خوشخبری ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سنا دی۔ اب دیکھیے میں آپ کو ان کا یہ جو ہے پورا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو وہ سناتی ہوں۔ حضرت کعب کا واقعہ، جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کی مہم کے لیے تیار کیا گیا، مہم یعنی کسی جنگ کے لیے جانا، تو اس کے لیے جو تیاری کی جاتی ہے وہ مہم کہلاتی ہے، کہ جنگ پہ کوئی ایسے ہی نہیں چلا جاتا ہے کہ وہ چلا گیا اور لڑنے لگا، اس کے لیے ایک پوری پیچھے سے ایک پوری تیاری کی جاتی ہے، لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، اسلحہ رکھا جاتا ہے، اور جس جگہ جنگ کے لیے جانا ہے اس کے لیے اور کھانے پینے کا، رہائش کا سامان ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں ایک مہم، ایک کام کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک تیاری کی جاتی ہے۔ تو میں بھی یہ ارادہ کر لیتا تھا کہ اب چلنے کی تیاری کروں،
یعنی یہ جو حضرت کعب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جب ہم غزوہ تبوک میں جانے کی تیاری کی تو وہ بھی کہنے لگے میں بھی اپنے دل میں تیاری کی کوشش کر رہے کہ پھر سستی کر جاتا، یعنی ان کے دل میں ڈاماڈول تھا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، وہ اصل میں جانا نہیں چاہ رہے تھے، تو وہ سستی کر جاتے تھے، ان کے دل میں یہ تھا کہ میں نہیں جاؤں، اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے، جب وقت آئے گا تو تیار ہونے کے لیے کیا دیر لگے۔ انسان جب اپنے آپ کو کہیں اس کا پکا ارادہ نہیں ہو تو اپنے آپ کو وہ تسلیاں دیتا ہے، ابھی تو بہت پڑا وقت پڑا، جیسے آپ ہی لوگ خود دیکھ لیں، جب پیپرز کا پتہ جاتا کہ یہ آپ کے ایگزام سے آپ تیاری کریں، ہم نے ابھی تو بہت دن پڑے ہیں، ابھی تو بہت دن پڑے ہیں، کر لیں گے کرتے کرتے وہ دن بھی آ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح یہ صحابی کے بارے میں بھی ہے کہ جب ان سے کہا، انہوں نے کہا وقت آئے گا تو تیار ہونے میں کیا دیر لگتی، اس طرح بات ٹلتی رہی، یہاں تک کہ روانگی یعنی لوگوں کے جانے کا وقت آ گیا کہ مہم کے لیے جب لوگ کا سب کام بندوبست ہو گیا تو جانے کا وقت آ گیا، اور میں تیار نہ تھا، یعنی پھر یہ تیار نہیں تھے، اور میں دل میں شکر کیا کہ لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 روز بعد چلا جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے آپ میں یہ تسلی کی، اپنے آپ کو یہ دیا کہ میں ابھی تو نہیں جا رہا، جب یہ لشکر چلا جائے گا تو میں اس جگہ 1-2 دن بعد پہنچ جاؤں گا، تو قافلے سے جا ملوں گا، غرض ہے کہ اسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان کا وقت نکل گیا اور وہ اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے۔ جب میں دیکھتا ہوں جن لوگوں کے ساتھ میں پیچھے رہ گیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ میں جن لوگوں کے ساتھ پیچھے رہ گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ نہیں تھے، وہ منافق تھے جو چاہتے نہیں تھے کہ وہ غزوہ تبوک میں شریک ہو، وہ اپنے آپ کو بظاہر تو مسلمان کہتے تھے لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے، اور وہ پھر ان کو ملال یہ ان لگا کہ میں نے اپنے آپ کا شمار منافقوں میں کر لیا، کہ برے لوگوں میں کر لیا، تو جن کو اللہ نے معذور رکھا ہے، اور میرا دل بے انتہا کرتا تھا، مجھے اس حالت پر بڑا افسوس ہوتا تھا۔ جب انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہے، جب وہ نیک اچھا ہوتا ہے تو واقعی اگر جب وہ برا کام کرنے لگتا تو اس کو اپنے کیے پہ ندامت ہوتی۔ ان کو ندامت کیوں ہو رہی تھی کہ انہوں نے جنگ میں نہ جانے کے بہانہ ڈھونڈا تھا، سستی کاہلی کہ اب میں چلا جاؤں گا، لیکن وہ گئے نہیں۔ جب جنگ سے جب واپس آئے تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب کبھی بھی غزوے سے واپس آتے تھے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد غزوہ تبوک میں حضرت کعب آپ کے پاس آئے اور انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے بتا دیا کہ میں نے بہانہ کیا تھا اور میں سب ٹھیک ٹھاک تھا، میں سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، ان سے کہا، ان کے ساتھ 2 لوگ اور بھی تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار کی، اور ان سے سب لوگوں نے تعلق توڑ لیا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی ان سے بات دیکھتے ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام بھی کرتے تھے، کہتے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کرتا تھا، نماز میں ان کی طرف نظریں اٹھا کر بھی دیتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نہیں دیکھتے تھے اور نہ ہی میرے کسی سلام کا جواب دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن یہ اپنے گھر میں اوپر بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی کہ تمہاری سچ بولنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے کوئی بہانہ نہیں کیا، میں نے اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے میں یہاں پر نہیں آیا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو ان کا سچ بولنا بہت پسند آیا، سچ ہی بولا ہے نا، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اگر چاہتے تو جھوٹ بول دے کہ میں بیمار تھا، میرے گھر میں ایسا مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے اس بات سے گریز کیا، جھوٹ نہیں بولا۔ جو منافق لوگ تھے جو نہیں گئے تھے، انہوں نے کئی ہیلے بہانے کیے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سنا اور کوئی جواب نہیں دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان کی بہادری کی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو پسند نہیں کیا اور خاموشی اختیار کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہا کہ کعب کو اس کے سچ بولنے کی اس پر اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کو مسکرا کر دیا۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کا واقعے کا ذکر کرنا ہم تمام مسلمانوں کو یا تمام انسانیت کو یہ بتانا ہوتا ہے۔ ایسی شغل کے لیے، تفریح کے لیے کوئی واقعات اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھے، ہمارے سبق کے لیے لکھے۔
ہمارے اصلاح کے لیے بتائے ہیں کہ دیکھو اس طرح کے واقعات میں اس طرح کا انجام ہوتا ہے۔ اگر کہ حضرت کعب اگر جھوٹ بولتے تو ان کا انجام بھی برا ہوتا، لیکن انہوں نے سچ بولا، اللہ تعالیٰ کو ان کا سچ بولنا پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سچ کا میں ساتھی ہوں اور سچ کو پسند کرتا ہوں اور اس کو کامیابی عطا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس پر عمل کیا، صحابہ کی راز بازی کو اپنایا اور پوری زندگی اس پر عمل کیا اور اپنی راز بازی سے اسلام کو پھیلایا۔ سچ بولنے سے، اچھی بات کہنے سے ہی دوسروں کے دل میں انسان گھر کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام میں راز بازی اور سچائی سے کام لیں۔ اب ہمیں کہا جا رہا ہے دنیا میں جو لوگ رہے ہیں، صحیح ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم راز بازی اور سچائی سے کام لیں۔ بات چیت، لین دین اور روزمرہ کی زندگی، خاص طور پر تجارتی معاملات میں سچ بولے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے بات چیت، باتوں کے دوران بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، وہ بات میں جھوٹ بول کے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ بعض لوگ بات میں گالیوں کا سہارا لیتے ہیں، برے الفاظوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے منع کیا گیا۔ بات چیت، لین دین اور روزمرہ کی زندگی، ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں ہم اس میں بہت زیادہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں، جس کی سخت ممانعت ہے، اور جھوٹ ایک نہ ایک دن کھل کر سامنے آتا ہے۔ جب کھل کر سامنے آتا ہے تو بہت بے عزتی ہوتی ہے۔ جھوٹ کبھی چھپ جاتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں چھپتا ہے۔ ایک نہ ایک دن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ جھوٹ سب کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو لاکھ چھپائیں، آپ کی زندگی کے کسی بھی موڑ پر وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ آپ بچپن میں آپ نے کوئی ایسی غلط حرکت کی، وہ بچتے بچاتے پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی اس بھید کو کھول ہی دیتا ہے۔ خاص طور پر تجارتی معاملات میں سچ بولے۔ تجارت خاص طور پر دیکھیں، تجارت میں بہت زیادہ، تجارت میں اور ایک عدالت میں بہت جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جبکہ کہا جاتا ہے عدالت انصاف کی جگہ ہے، لیکن عدالت میں بھی گواہان بہت جھوٹ سے کام لیتے ہیں، جج بھی بعض دفعہ اور وکیل بھی پیسوں کی خاطر بہت کیس کچھ ہوتا ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، بہت جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ اس میں تجارتی معاملات میں دیکھیں، تجارتی معاملات میں کیا ہوتا ہے، ہم کوئی سامان لینے گئے، خراب مال ہے، خراب چیز ہے۔ اب ہر کسی کو ہر چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے۔ کوئی دھوکہ دے کر کسی بھی طریقے سے آپ دیکھیں اپنے خراب اس مال کو لوگوں کو دے دیتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ کتنا کھائے گا، کتنے دن کھائے گا وہ اس مال کو، اس پیسے کو؟ اللہ تعالیٰ اس کے اس مال اور پیسے میں برکت نہیں دیتا جو بے ایمانی سے اس سے کمایا گیا، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی آئی جاتی ہے۔ آپ نے وقتی طور پہ سمجھ لی کہ ہم نے اس کو دھوکہ دے کر نے بہت منافع کما لیا، خراب مال کو بیچ دیا آپ نے صحیح داموں میں، اچھی قیمت میں، اور لوگوں کو دھوکہ دے کے، کم تول کے، اپنے مال، برے مال کو اچھا مال کہہ کے، قسمیں کھا کر آپ چلے جائیں نا، آپ کپڑے والوں کے پاس چلے جائیں، وہ اتنی زیادہ قیمت بتائیں گے، اتنی قسمیں کھائیں گے، اتنی قسمیں کھائیں گے۔ سب سے پہلے تو قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ بات پہ قسم کھا کے اپنی بات کا یقین دلانا، قسم بہت ہی ایسا معاملہ ہو جائے کہ انسان کی جان پہ بن جائے کہ کوئی بات، جب انسان کو قسم کھانا اور اس قسم کو سچے کے طور پہ کھانا، جب انسان اللہ کی قسم کھا رہا ہے نا تو اس کو سچے کے طور پہ، سچ کے طور پہ کھاتا ہے تو وہ بات ہوتی ہے سچی۔ لیکن جب دیکھیں آپ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں، دکان پہ چلے جائیں، آپ لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے کتنی ڈھیروں قسمیں کھاتے ہیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں نا، جاتے ہیں مارکیٹ، جاتے ہیں بازار، جاتے ہیں کہیں پہ بھی جاتے ہیں، جو کوئی بھی ہوتا ہے اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کے دوسرے بندے کو یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ میں بہت سچا ہوں اور یہ میں نے اتنے میں ہی خریدا، کھائے گا اس کا کتنا ہی منافع ہو، اس میں کتنا ہی نفع، وہ کتنے دن کھائے گا، تھوڑے ہی دن کھائے گا نا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا۔ برکت ہمیشہ سچائی میں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر، تجارت کا مال لے کر گئے تھے تو آپ نے اس میں کیا تھا، پوری سچائی سے کام لیا تھا۔ پورے مال کا جو اس میں نقص تھا، خرابی تھی، وہ صحیح لوگوں کو بتایا، صحیح تولا، صحیح جگہ دیا، آپ کو بہت اللہ تعالیٰ نے منافع دیا، نفع دیا۔ یہی ہوتا ہے نا، سچے اور ایمانداری میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے تو اس میں بہت کامیابی ہوتی ہے۔
اس میں لوگوں کی دعائیں شامل ہو. دیکھیں آپ کو خراب مال لے کے آ جائیں تو دکاندار ہی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ایسا مال دے دیا، ایسا بے ایمان تھا. بعض لوگ بد دعاؤں پہ تراتے کہ اس کا ایسی ہو جائے ویسا ہو جائے. تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ دعا لیں، بد دعا نہ لیں. اور جب آپ کوئی چیز اچھی لے کے آئیں مناسب ریٹ پہ، کتنا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت دے. دعا ہے قبول ہو گئی، برکت ہو گئی. بد دعا ہے قبول ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، ختم ہو گیا. تو یہی چیزیں انسان کو سچائی میں، کاروبار میں خاص کر کے ناپ تول میں بہت کمی کرنا، بہت زیادہ. ہر کوئی آج کل ہمارے ملک پہ، پوری دنیا پہ جو عذاب جو کرونا کی صورت میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے ہی اعمال کا، ہماری اپنی ہی برائیوں کا. معاشرے میں بے ایمانی ہے، ناپ تول میں کمی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، مال چھپا لینا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے. دیکھیں ذرا سے بھی کیسے بھی حالات ہوں، کوئی چیز کی اگر ڈیمانڈ بڑھ جائے کہ یہ چیز اس بیماری میں استعمال ہوگی، اس سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، تو لوگ اس کو چھپا دیتے ہیں، اس کی قلت کر دیتے ہیں، اس کو کم کر دیتے ہیں. پھر وہی چیز دیکھیے مہنگے داموں بازار میں آتی. اب یہ معمولی سے ماسک لے لیں، جب کورونا شروع میں پھیلا تھا تو دیکھیے یہی ماسک کہاں تک چلے گئے تھے اور ان کی کتنی قلت کر دی گئی تھی. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام ہوتی ہیں لوگوں کی اس وقت کے لحاظ سے، جو اس وقت کے لحاظ سے جن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جن کی طلب زیادہ ہوتی ہے، لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں، اس کو بچا لیتے ہیں اور پھر اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں. ذخیرہ اندوزی کو کیوں منع کیا گیا کہ آپ نے لوگوں کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، اس کو چھپا لیا، پھر تھوڑے دنوں بعد وہی مہنگے داموں میں آپ نے اس کو لوگوں میں بیچنا شروع کر دیا. تو یہ بے ایمانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. جھوٹ کیا ہے؟ فریب ہے، دھوکہ ہے، لوگوں کو پریشان کرنا. تو ان سب باتوں سے منع کیا ہے. تجارت میں راز بازی پر عمل کرنے سے تجارت میں ترقی اور فائدہ ہوتا ہے. یعنی کتنی اچھی بات کہی. تجارت میں جو کوئی بھی سچائی، سچ بولے گا، راز بازی سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں خود ہی نفع ڈالتا ہے، خود ہی اس میں برکت ڈالتا ہے، اور خود ہی اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. اس میں کسی اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ اتنے بظاہر شکل سے اتنے شریف اور نظر آتے ہیں لیکن وہ اپنی بے ایمانی سے باز نہیں آتے. لوگ ان کی شکل دیکھیں کہ ہاں یہ شخص شکل سے اتنا شریف نظر آ رہا ہے، یقیناً بھی اس کا مال اچھا ہے. وہ شخص کتنا گناہ گار ہے، اپنی شکل سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا، اپنا شرافت کا لبادہ اوڑھ کے کہ شرافت کا اس نے بھیس بتلا ہوا ہے، اور لیکن کام اس کے وہی گناہ گار ہوتے ہیں. آپ دکانوں پہ چلے جائیں، اتنے بارش، اتنے بزرگ شکل نظر والے، اتنے شریف نظر آنے والے، اتنے پانچوں وقت مسجد کی طرف جانے والے، لیکن جب ان کا مال بیچنا، ان کا کاروبار کرنے کا وقت آتا تو پھر وہی اپنی ان کی بے ایمانی جاری رہتی، وہی ان کا دھوکہ جاری رہتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. سچے تاجر کا مقام بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار تاجر، ایماندار اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا. یعنی انبیاء کے ساتھ ہوگا. یعنی انبیاء کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، پیغمبر جو ہیں، پیغمبر رسول اللہ کے خاص بندے ہیں. تو ایماندار، اللہ تعالیٰ نے کتنی خاصیت رکھی، خصوصیت رکھی کہ ایماندار تاجر، جو نیک اور سچا تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اپنا اس انعام کا ذکر کر رہا ہے کہ تم یہ نیکی کو اپناؤ گے تو تمہیں کن لوگوں کے ساتھ میں قیامت کے روز کھڑا کروں گا؟ وہ ہوں گے انبیاء علیہ السلام. یعنی کتنی ایک بندہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس کی مثال ایسی، کوئی چھوٹے شخص کو کسی بڑے عہدے کے ساتھ کھڑی جائے تو کتنا فخر سا محسوس ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بتا رہا ہے کہ جو ایماندار اور سچا تاجر، یعنی سچ بھی بولے گا اور ایمانداری سے بھی کام کرے گا، یعنی کم نہیں تولے گا، اپنا مال خراب اس میں کر کے نہیں بیچے گا، تو اس کو میں ایسی جگہ، یعنی انبیاء کے ساتھ قیامت کے روز جہاں ہر شخص پریشان ہوگا، میں ان کے ساتھ ان کو کھڑا کروں گا. اب اس کے بعد فائدے ہیں. راز بازی اور سچائی کے بہت فائدے، جن میں سے درج ہیں. راز بازی کی بات پر ہر کسی کو یقین ہوتا ہے. آپ سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں گے، مانتے ہیں. جو کوئی سچ بولتا ہے، چاہے وہ اپنی اولادوں ہی میں سے کیوں نہ ہو، سچ بولتا ہے تو اس پہ یقین رکھتے ہیں، ہاں اس نے یہ سچ بولا، اس نے ایسا کام نہیں کیا ہوگا. راز بازی ہر معاشرے میں عزت ہوتی ہے. معاشرے کے لوگ بھی، معاشرہ کیا، ہم لوگ جس جگہ ہم رہتے ہیں وہ ہمارا معاشرہ کہلاتا ہے. تو
تو ہم جہاں رہتے ہیں، جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر ہم سچ بولتے ہیں تو ہمارے اپنے حلقہ احباب میں بھی ہمیں سچا بولا جاتا ہے۔ بعض دفعہ دیکھیں بعض بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی دوستوں کی محفل ہوتی ہے، اگر وہ ان میں جھوٹا شخص موجود ہے وہ چلا جائے تو اس کو بولے ہاں کتنا جھوٹ بولتا ہے، یہ شخص تو بہت جھوٹ بولتا ہے، جس کا بھی نام ہوگا وہ نام لے کے بولیں گے یہ تو بہت جھوٹا ہے، اس کی بات کا تو اعتبار ہی نہیں کرنا، ایسا کہا جائے۔ جو بات بہت اچھا ہوتا ہے دوستوں میں احباب میں، ہاں بھائی اس کی مدد کر دو، سچا ہے، جو بھی اس کی ضرورت پوری کرو، یہ بات کا بہت پکا ہے، اس نے یہ جھوٹ نہیں بولتا، اچھا ہے، اچھا کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے اس کو دوستوں میں۔ جو جھوٹا ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جھوٹا کہہ کے اس کی کوئی اس وقت مدد نہیں کی جاتی جب وہ مشکل میں ہو۔ راز باز بے خوف و خطر زندگی گزارتا ہے، یعنی راز باز جو ہوتا ہے گا اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں تو سچ بولا، اللہ تعالیٰ بھی میرا ساتھ دے گا، لوگ بھی کبھی نہ کبھی میرا ساتھ دیں گے، لیکن جھوٹ بولنے والے کے دل میں اس کا وقتی طور پہ تو کام ہو جاتا ہے لیکن اس کا کیا دل میں اس کے خوف رہتا ہے، وہ ڈگمگاتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ بے چین اور بے خوف رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ جھوٹ کہیں کھل جائے اور مجھے بے عزتی ہو۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ، راز بازی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اس پر دنیا میں اپنی نعمتیں اور برکتیں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ راز بازی سے خوش ہوتے ہیں۔ پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ راز بازی سچ بولنے سے خوش ہوتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ جو اس کو سچ بولنے پہ نعمتیں ادا کرتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور اس کے کام میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ راز بازی بہت بڑی نیکی ہے اور اس کو جنت میں لے جاتی ہے، یعنی انسان کو جنت میں جانا تو سچ بولے، جھوٹ سے اجتناب کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ راز بازی کے لیے آخرت میں بہت بڑے انعامات ہیں، سب سے بڑا انعام ہے کہ انسان عذاب سے بچ جائے اور اسے جنت مل جائے، سب سے بڑا انعام تو یہ ہے۔ اب جنت میں جو انعامات ہیں وہ الگ ایک ڈیٹیل ہے۔ سب سے بڑا دنیا میں انسان جو رہتا ہے نیک کام کرتا ہے تو اس کو اپنے آگے ایک جنت نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ کام کس لیے کر رہا ہے، جنت کے حصول کے لیے کر رہا ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ جب وہ پھر جنت میں جب وہ جائے گا جو اللہ تعالیٰ اس کو جس چیز سے نوازے گا وہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں اس سے وعدہ ہے۔ نمبر 7 ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، یعنی بندے کا اللہ تعالیٰ، جیسے دیکھیں نا ہم اسٹوڈنٹس ہیں، بعض بچے بہت اچھے پڑھنے میں ہوتے ہیں تو تمام ٹیچرز اس بچے کی اس کی غیر موجودگی میں سب کے سامنے اس کی تعریف کر رہی ہوتی ہو رہی ہے، اس بچے کو تو نہیں پتہ لیکن اس کی تعریف ہو رہی ہوتی، بعض دفعہ بھی کلاس میں بھی تعریف ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے ایک اسی طریقے سے راز باز سچ بولنے والا اللہ بولنے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بہت اچھا ہے، سچ بولتا ہے، تو ظاہر ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو ہمیشہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ راز باز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے نہیں، سچ بولنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ اچھا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت حفظ ایمان میں رکھے، ہر برائی ہر آفت پریشانی سے بچائے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم سب کو بھی۔ اب جو اس کی ایکسرسائز ہمیں PDF کے ذریعے آپ کو مل جائیں گی اور ان سب کی تیاری کیجیے گا، امتحان کی بھی تیاری، ٹیسٹ کی بھی۔ اب آپ کا چیپٹر ختم ہوتا ہے۔